بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 18۔ سوال نمبر 1 ہے کہ لطائف غیبی کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ نیکیاں اور مہربانیاں جو غیب سے ظہور میں آئیں ان کو ہم لطائف غیبی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے لطائف غیبی کے نام سے کس نے رسالہ لکھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لطائف غیبی کے نام سے غالب نے ایک نثری رسالہ لکھا۔ سوال نمبر 3 ہے غالب نے لطائف غیبی رسالہ کس کلمی نام سے لکھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غالب نے لطائف غیبی رسالہ سیف الحق کے کلمی نام سے لکھا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ غالب نے لطائف غیبی رسالہ کس نام سے چھپوایا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غالب نے لطائف غیبی رسالہ میاں داد خان سیاح کے نام سے شائع کرایا۔ سوال نمبر 5 ہے لطائف غیبی غالب نے کس کے جواب میں لکھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے لطائف غیبی غالب نے سعادت علی کی کتاب محرک قاطع برہان کے جواب میں لکھا۔ سوال نمبر 6 ہے 44 صفحات پر مشتمل رسالہ لطائف غیبی کب شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لطائف غیبی 1862 میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 7 ہے ایوان اردو ابو الکلام آزاد تحقیقی انسٹیٹیوٹ اور سب رس کا اجرا یہ کس کے کارنامے ہیں؟ محی الدین قادری زور کے۔ سوال نمبر 8 ہے وہ ادیب جنہوں نے خود بھی عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو پڑھائی اور ان کی صاحبزادی تہذیب زہرا نے بھی اسی کالج میں عربی پڑھائی تو وہ محی الدین قادری زور تھے۔ سوال نمبر 9 ہے دکنی ادب پر سب سے زیادہ مستند لکھنے والے ادیب کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ دکنی ادب پر سب سے زیادہ مستند لکھنے والے ادیب محی الدین قادری زور ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے کہ تحقیق کا معلم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ تحقیق کا معلم ثانی قاضی عبدالودود کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے غالب کے شاگرد میاں داد خان سیاح کا شمالی ہند کا سفر نامہ کس نام سے شائع ہوا؟ سیر سیاح کے نام سے شائع ہوا۔ سوال نمبر 12 ہے اب ذہن میں تپاک کی عادت نہیں رہی، ہم لوگ زندگی سے بھی اٹھ کر نہیں ملے، افراسیاب کامل کا یہ شعر ہے۔ سوال نمبر 13 ہے علامہ راشد الخیری کی نسبت الخیری کی کیا وجہ ہے؟ علامہ راشد الخیری نے اپنے نام کے ساتھ الخیری کی نسبت کا اضافہ اپنے جد امجد ابو الخیر اللہ کے نام پر رکھا۔ سوال نمبر 14 ہے راشد الخیری کے مرث اعلیٰ کس مغل بادشاہ کے عہد میں عرب سے آئے تھے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شاہ جہاں کے عہد میں برصغیر آئے تھے۔ منٹو کا کلمی نام آدم ہے، منٹو کی عرفیت ٹومی تھی، منٹو کا لقب بے رحم افسانہ نگار تھا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اردو میں پہلی پی ایچ ڈی ڈاکٹر محمد صادق نے کی اور ڈاکٹر محمد صادق کے مقالے کا عنوان تھا مولانا محمد حسین آزاد کی حیات اور ادبی خدمات۔ ڈاکٹر محمد صادق کے تحریر کردہ مقالے کی زبان تھی انگریزی زبان۔ پاکستان میں اردو میں پہلی پی ایچ ڈی ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے کی اور ان کے ڈاکٹریٹ کے مقالے کا عنوان تھا اردو کی منظوم داستانیں، جو کہ 1958 میں انہوں نے کی تھی۔ پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ ہے باقیات شعر اقبال تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ، یہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر صابر کلوروی کا ہے۔ حاصل گوئی نظم میں فحش گوئی کرنا حاصل گوئی کہلاتا ہے۔ پہلا ہزلیہ دیوان بیختہ کے نام سے سعادت یار خان رنگین نے شائع کرایا۔ بیختہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس دیوان میں ایک قصیدہ ہے جس کا آغاز
نعوذ باللہ سے ہوتا ہے اور یہ شیطان کا قصیدہ ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ اردو کا پہلا مضمون نگار اور انشائیہ نگار سر سید احمد خان ہے۔ میر تقی میر کے اردو دواوین کی تعداد 6 ہے۔ میر کا فارسی میں ایک دیوان ہے۔ تلاش میر کے مصنف نثار احمد فاروقی ہیں۔ نقد میر ڈاکٹر سید عبداللہ کی تنقیدی کتاب ہے۔ شعر شورانگیز شمس الرحمن فاروقی کی 4 جلدوں میں کتاب ہے۔ فلسفہ میر آہا سیتا پوری کی کتاب ہے۔ فیض میر کے مرتب ہیں سید مسعود رضوی۔ شیخ امام بخش ناسخ 1838 میں لکھنؤ میں فوت ہوئے تھے اور ناسخ کے دیوان ہیں 3 جن کا نام ہے دیوان ناسخ، دفتر پریشاں اور دفتر شعر۔ ناسخ کا وہ دیوان جو ان کی جلا وطنی میں مرتب ہوا دفتر پریشاں ہے۔ دفتر پریشاں ایک تاریخی نام ہے جیسے سن برآمد ہوتا ہے 1247 ہجری۔ ہم سے ذرا بھی جس نے محبت سے بات کی، ہم نے اسی کو زخم پیرونے کا کہہ دیا۔ یہ ساجد رحیم کا شعر ہے۔ سہمائی ادبی مجلہ عبارت حیدرآباد سے شائع ہوتا ہے۔ 900 سالہ اسلامی تاریخ کو بیان کیا احسن فاروقی نے اپنے ناول سنگم میں۔ ہندوستان کی 2500 سالہ تاریخ بیان کی قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول آگ کا دریا میں۔ اپنے کلام میں سب سے زیادہ مغربی تہذیب کی مخالفت کی اکبر الہ آبادی نے۔ اپنے ناولوں میں سب سے زیادہ مغربی تہذیب کی مخالفت کی ایم اسلم نے۔ چک پیراں کا جسا بلوت سنگھ کا مشہور ناول ہے۔ راوی کا کنارہ ہو ہر موج کے ہونٹوں پر افسانہ ہمارا ہو، یہ چراغ حسن حسرت کا ماہیہ ہے۔ تو امیر حرم میں فقیر اعجم مظفر وارثی کا نعتیہ مصرع ہے۔ انجمن پنجاب کے محرک اعلیٰ تھے کرنل ہال رائٹ۔